لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1743 حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے لوگ تمہارے معاملات کا اقتدار سنبھالیں گے جو سنت کو مٹائیں گے اور بدعت کی ترویج کریں گے، نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مجھے ایسے حکمرانوں کا دور مل جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ام عبد کے بیٹے، ان کی والدہ کو ام عبد کہتے تھے، اے ام عبد کے بیٹے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ جملہ جو تھا وہ ارشاد فرمایا۔ تو اصل بات ہے حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں حکمرانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو انہیں نماز کا نظام قائم کرنا چاہیے، انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا سسٹم بنانا چاہیے، انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ تو حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داریاں 4 ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں۔ سب سے پہلے وہ اقامت صلاۃ کا نماز کا نظام قائم کریں۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی جگہ پہ امیر ہے اسے اپنے ادارے میں، اسے اپنی فیکٹری میں، اسے اپنے آفس میں نماز کے ادا کرنے کا سسٹم بنانا چاہیے۔ خود نماز ادا کرنی کافی نہیں ہوگی، اسے سسٹم بنانا ہے۔ سسٹم بنانے سے کیا مراد ہے؟ ایک وہ امام مقرر کرے، ایک مؤذن ہو اور تمام لوگ مل کر اجتماعی طور پر باجماعت نماز پڑھیں، اور یہ باجماعت نماز وہ کرائے گا جو کہ اس ادارے کا سربراہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حکمران تھے، تو جو مدینے کی مرکزی مسجد تھی مسجد نبوی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کراتے تھے۔ تو ہر شخص جو کہ امیر ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود نماز کی امامت کرائے اور اقامت صلاۃ کا سسٹم قائم کرے۔ اسی طرح ایتاء زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرے۔ ایتاء زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ سسٹم قائم کرنے سے وہ ایک سسٹم بنائے، ایک محکمہ بنائے جس کے افسر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد محتاجوں کی اس زکوٰۃ سے مدد بھی کی جائے، اور پھر مدد کرنے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کا حق سب سے پہلا ہوگا جس علاقے سے وہ زکوٰۃ اکٹھی کی گئی ہے، اور پھر جو بچے تو اسے مسلمانوں کے مرکزی بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ اس کے علاوہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس میں نیکی کرنی آسان ہو اور جس میں برائی کرنی مشکل ہو، امر بالمعروف کا اہتمام کریں اور نہی عن المنکر ایسے اقدامات اٹھائیں جن کے ساتھ گناہ کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنی آسان ہو جائے۔ تو یہ 4 ذمہ داریاں بنیادی طور پر حکمرانوں کی ہیں جو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی کہ عنقریب ایسے لوگ تمہارے امیر بنیں گے جو کہ سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے اور بدعتوں کو ترویج دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسے حکمرانوں کا دور میں پا لوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ یہ بات ہم پیچھے بھی بڑی دفعہ پڑھ کر آ چکے ہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں
کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اگر تمہارا حکمران جو ہے بدعتوں کا حکم دیتا ہے تو ان کی اس کام میں اطاعت نہیں کی جائے گی، غلط کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو جو سنت کو مٹانے والے حکمران ہیں اور بدعتوں کی ترویج کرنے والوں کی، ان غلط کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے۔ آج ہمارے لوگوں کی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ ہم ہر معاملے میں اپنے امیر کی بات مان لیتے ہیں۔ کسی ادارے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ رشوت لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جی کوئی بلڈنگ بننی ہے، اب ہیڈ جو ہوگا وہ پہلے رشوت لے گا، اور وہ ہیڈ جو ہے اپنے ماتحت تمام لوگوں کو اس رشوت میں شریک کرے گا۔ اب اگر اس وقت اس کے ماتحت لوگ اس کو رجسٹ کریں، اکیلا آدمی جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، مانا کہ امیر کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن اگر سارے لوگ جو ہیں وہ انکار کر دیں کہ ہم اس رشوت کے کام میں تمہارے ساتھی نہیں ہیں، وہ اکیلا کب تک رشوت لے گا؟ وہ رشوت باقی ساروں کو بھی اس لیے دیتا ہے کہ تمام لوگ میرے اس کام میں ان کا مالی مفاد ہوگا تو میں اور وہ مل کے کھائیں گے۔ تو ایک امیر اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کے ماتحت اس غلط کام میں اس کی اطاعت کرنے کے پابند نہیں ہے، بلکہ گناہگار ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ایک آدمی کی، ایک مخلوق کی بات مان رہے ہیں اور خالق کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اسی کو اطاعت کا شرک کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں ارے بھی پھر ہماری نوکری باقی نہیں رہے گی، باس ناراض ہو گیا تو نوکری کیسے باقی رہے گی؟ ایک بات یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی کہ باس ہمیں رزق دیتا ہے؟ ذرا بتائیں مجھے، اللہ رزق دیتا ہے یا باس ہمارے رزق کا ذمہ دار ہے؟ بات ہے دین کی خاطر، حق کی خاطر مشکلات تو اٹھانی پڑے گی۔ بندہ یہ سوچے کہ مجھے اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہ پڑے اور جنت مجھے پلیٹ میں رکھی بھی مل جائے، تو ایسا نہیں ہو۔ آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، جہاں غلط ہو رہا ہے وہاں آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی نوکری باقی چلی جائے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کا رزق کا ذمہ اس افسر نے نہیں لیا۔ آپ کا رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہم یہ آیات پڑھتے ہیں لیکن عقیدہ کیا ہے؟ نہیں جی باس ناراض ہو جائے گا، نوکری چلی جائے۔ ارے بھی نوکری دینے والا یہ ہمیں رزق دینے والا باس تھا، رزق تو اللہ دے رہا تھا، اللہ نے ایک سبب بنایا ہوا تھا اسے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو خوشخبری ہے وہ میرے سے سن لیجئے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 1744، حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں میں نے ابو بریدہ سے سنا کہ ہم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا، ابو بکر صدیق نے جھنڈا پکڑا لیکن فتح نہ ہوئی، دوسرے دن حضرت عمر نے جھنڈا تھاما لیکن فتح نہ ہو سکی، اور لوگوں کو اس دن بڑی مصیبت، پریشانی اور محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اصل بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو یہود اور قریش دونوں مل جاتے تھے، اب صلح حدیبیہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پابند کر دیا کہ اب قریش اور مسلمانوں کی 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ اب آپ کو پتا تھا کہ یہودی جو ہیں ان کی مدد کے لیے قریش صلح حدیبیہ کی وجہ سے پابند ہیں، وہ ان کی مدد کے لیے آ نہیں سکیں گے۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا۔ اب خیبر میں یہودیوں کے بڑے مضبوط 8 قلعے تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے، اور ہوا کیا کہ پہلے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تھاما لیکن فتح نہیں ہو سکی۔ دوسرے دن حضرت ابو عمر کے یہ حصے ذمہ داری آئی لیکن فتح نہ ہو سکی، اور لوگوں کو اس دن بڑی مصیبت اور پریشانی اور محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا
جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دو باتیں آپ نے فرمائی کہ میں کل جھنڈا اس ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بات آپ نے فرمائی۔ اب لوگ جو تھے وہ انہوں نے رات اس امید میں گزاری کہ پتہ نہیں وہ کون خوش قسمت ہوگا جس کو کل جھنڈا ملے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑی خوشخبری کیا تھی کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس امید میں خوشگوار موڈ میں رات گزاری کہ کل فتح ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے جھنڈا منگوایا، لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے، اور جو شخص بھی اللہ اور رسول کے نزدیک مقام اور مرتبے والا تھا اسے یہ امید تھی کہ یہ جھنڈا مجھے دیا جائے گا۔ ساری رات لوگ جو تھے اپنے دل میں یہ امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید وہ خوش نصیب ہم ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے نام نہیں لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے بس اتنی بات کہی تھی کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقام اور مرتبے والا تھا، اسے اس بات کی امید تھی کہ اسے جھنڈا ملے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب کو بلوایا۔ حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے خاص طور پر ان کو بلوایا۔ اس وقت ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، یعنی حضرت علی کو آپ نے خاص طور پر بلایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی وہ شخص تھے جن سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے تھے، تو ان کی آنکھیں رک رہی تھیں۔ اس وجہ سے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ پوری طرح صحت مند نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور ان کی آنکھوں پر یوں لگا دیا اور پھر اسے صاف کر دیا، اور ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، یوں ٹھیک ہو گئیں جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ اور آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کس کے ہاتھ میں؟ حضرت علی کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب کر دی، اسی لیے حضرت علی کا لقب ہے فاتح خیبر۔ حضرت علی کا لقب ہے فاتح خیبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب کر دی۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو کہ یہ دیکھنے کے لیے اپنی گردن لمبی کر رہے تھے کہ جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ تو حضرت علی وہ خوش نصیب تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1745 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم تقریباً قریش کے 80 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام کے تمام لوگ قریشی تھے۔ اللہ کی قسم اس دن یہ لوگ بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے عورتوں کا ذکر کیا، ان کے بارے میں باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور اتنی زیادہ باتیں ہوئیں کہ میں نے چاہا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا قریشیو، اے قریش کے لوگو، تم امارت کے مستحق ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ اے قریش کے لوگو، تم امارت کے مستحق ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو تمہاری چمڑی ہدھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اصل بات ہے امارت اللہ تعالیٰ کس کو عطا کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق کی برکت بھی دیتے ہیں، اللہ اسے اولاد کی برکت بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اقتدار بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشحالی بھی عطا کرتے ہیں، اولاد بھی عطا کرتے ہیں، زندگی کی تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔
عمر کی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اولاد کی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ جو تھے یہ بدو تھے، وحشی لوگ تھے، لیکن 23 سال کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وحشی قوم کو ساری دنیا کا سردار بنا دیا۔ اس وقت جو سپر پاورز تھیں وہ کون سی تھی؟ ایک روم اور ایک ایران۔ روم اور ایران آج بھی آپ دیکھ لیجئے، امریکہ اور روس یہ آج کل کی سپر پاورز ہیں۔ امریکہ اس وقت اکیلا بنا ہوا ہے سپر پاور، اس نے روس کو خاصا نقصان پہنچا لیا ہے۔ اسی طرح روم نے بھی فارس ایرانیوں کو شکست دے دی تھی، اور روم کی حکومت بھی تھی، وہ بھی بڑی طاقتور تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی اتنی کایا پلٹ دی کہ وہ لوگ دنیا کے حکمران بن گئے۔ حضرت عمر کے دور میں ایران بھی فتح ہو گیا، اور جو تھا روم بھی فتح ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو اقتدار تھا یہ کس کو دے دیا؟ یہ اپنے فرما بردار بندوں کو دے دیا، اپنے فرما بردار بندوں کو دے دیا۔ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس سے اللہ تعالیٰ اقتدار بھی چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے رزق بھی چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی برکتیں بھی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ عمر کی برکتیں بھی نہیں دیتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں کریں، آپ کی ذاتی زندگی میں، آپ کی اجتماعی زندگی میں، آپ کی قومی زندگی میں، اصول ایک ہی ہے، اللہ کی فرما برداری کیجیے، اللہ کی فرما برداری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وحشی اور اس غریب قوم کو کیسے پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ حضرت عمر کے دور میں وہ وقت آ گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، اور اس دور کی جو سپر پاورز تھیں وہ سب مسلمانوں کے انڈر آ گئی تھیں۔ تو بات یہ ہے، اس کی وجہ ایک ہی تھی، اللہ اور اللہ کی فرما برداری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے خطاب فرما رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ 80 قریش کے لوگ بیٹھے تھے، سارے بڑے خوبصورت اور سارے بڑے جو ہیں اچھے لگ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، تم اس امارت کے مستحق ہو جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو گے، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اور کس طرح چمڑی ادھیڑیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک شاخ تھی، آپ نے پکڑی ہوئی تھی، آپ نے کیا کیا؟ اس شاخ کو چھیل دیا۔ آپ کو پتہ ہے ایک ٹہنی جو ہوتی ہے وہ سبز رنگ کی ہوتی ہے، آپ نے اس کی وہ جو بیرونی جو تھی اس کو چھیل دیا شاخ کو، اور اس کے اندر سے وہ سفید اور سخت نظر آنے لگ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے اس شاخ کو چھیل کے رکھ دیا ہے، تم جب اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ ایسی قوم کو بھیجے گا جو تمہیں اس شاخ کی طرح چھیل کے رکھ دے گی، تمہاری چمڑی ادھیڑ دے گی۔ تو اصل بات وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ قریش بھی جب تک اللہ کے فرما بردار رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر امارت رکھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پہلے 12 خلفاء ہیں وہ تمام قریش میں سے تھے، تمام قریش میں سے تھے، لیکن جب قریش جو تھے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان سے حکومت بھی چھین لی، اور پھر بنو عباس کا دور آیا اور اس میں بڑے برے معاملات ہوئے۔ اب ایک بات میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتی ہوں کہ قریش کی امارت کی ایک وجہ تو وہی تھی جو اللہ کی فرما برداری۔ قریش کی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ قریش امیر رہیں گے، تو ایک تو وہ مشروط تھی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، دوسرے قریش کے اندر کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو کہ صدیوں قریش نے بیت اللہ کو صدیوں سے سنبھالا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مکے میں اللہ کا گھر تھا اور لوگ اللہ کے گھر کا ہمیشہ سے طواف کرتے آئے تھے، تو قریش جو تھے بیت اللہ کے انتظام کے ذمہ دار تھے۔ اس وجہ سے قریش کے اندر ایسی خصوصیات پیدا ہو گئی تھیں کہ ان کو
लोगों को डील करना और लोगों के साथ मामला करना इनको आसान था। वैसे भी कुरैश जो थे इतने फयाज थे कि आपको हैरत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब, इनके बारे में आता है ये इतने फयाज थे कि इन्होंने ये जब खाना खाते थे जानवरों के लिए हिस्सा अलग रखते थे। अब इनसे जो पहले हिशाम हैं उनका मामला ये था, नहीं हिशाम नहीं, हाशिम जो थे उनका मामला ये था कि उनको हाशिम कहते ही इस वजह से थे, हाशिम का मतलब होता है चूरा चूरा करने वाला। और हुआ क्या था, एक दफ़ा कहर पड़ गया, हाजी जो थे आए तो उनके लिए खाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि बाहर से गला मंगवाया और गला मंगवा के उसको पकवाया और पकवा के उसकी रोटियां पकवाईं, रोटियां पकवा के उन्हें शोरबे में भगोया और हाजियों का लिए खुला इंतज़ाम किया। इसीलिए उन्हें हाशिम उनका लक़ब पड़ गया। हाशिम का माना होता है चूरा चूरा करने वाला। तो इन्होंने रोटी के टुकड़ों को चूरा चूरा करके शोरबे में भगोया और लोगों को खिलाया, और एक को नहीं, आपको पता है बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए हज़ारों लाखों लोग आते थे, ये उन तमाम की जिम्मेदारी उठाते थे, उनको आब ज़मज़म पिलाते थे। तो इनके अंदर फयाजी और सखावत और मेहमान नवाजी और इस तरह की ऐसी खुसूसियात थी जिसकी बिना पर अरब के लोग इनको अपने इलाके का हुक्मरान तस्लीम करते थे। तो ये सदियों की इस ज़िम्मेदारी से, कौन सी ज़िम्मेदारी, बैतुल्लाह का इंतज़ाम करना और हाजियों को संभालना और हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों को खिलाना पिलाना, इस ज़िम्मेदारी की वजह से कुरैश के अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात पैदा हो गई थी कि अरब के लोग इनको अपना हुक्मरान तस्लीम करने के लिए तैयार थे। उसके बाद जब उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया, अल्लाह की फरमाबरदारी भी की, तो फिर अल्लाह ताला ने इन पर बड़ी रहमतें कर दी। बहरहाल ये जो हदीस है इसमें आपने फरमाया था, कुरैश के लोगों तुम इस हमारत के तब तक मुस्तहिक होगे जब तक कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करोगे। अगर तुमने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख देंगे, जैसा कि इस शाख का छिलका उतार लिया गया है। तो मैं वो बात अपनी दोबारा दोहराऊंगी, आज मुसलमान बड़ी ज़िल्लत में हैं। आज हमारे मुल्क में इतनी बदअमनी है, इतनी महंगाई है, लोगों की जानें अजाब में हैं। आप अगर चाहते हैं कि मामलात आपके दुरुस्त हो जाएं, आपके ज़ाती, आपके इज्तमाई, आपके मुल्की, आपके मिल्ली तमाम इंतज़ामात अगर आप चाहते हैं कि दुरुस्त हो जाएं, तरीका एक ही है, अल्लाह की फरमाबरदारी शुरू कर दीजिए। अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, आपके घरों में खुशहाली आएगी, आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार हो जाएगी, आपके जो हैं रिज़्क़ में और उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देंगे, और इसी तरह आपके मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला दुरुस्त करेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला इक़्तिदार भी फरमाएंगे। आज हम महकूम हैं, ज़लील हैं, IMF से कर्जा ले रहे हैं, हर किसी के सामने अपने अपना कशकोल हमने अपना फैलाया होता है। तो इन सारी चीज़ों का इलाज सिर्फ एक है, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, अल्लाह के रास्ते पे चलना। जब तक नहीं चलेंगे जूतियाँ खाते रहेंगे, जूतियाँ खाते रहेंगे। हदीस नंबर 1746, इरबाज बिन सारिया कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फजर की नमाज के बाद नसीहत की, ऐसी मौसर नसीहत की जिससे आंखें बह पड़ी और दिल डर गए, यानी लोग तो थे रोने लग गए, लोगों के दिल अल्लाह के डर से भर गए। एक सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने तो इस तरह की नसीहत की है जैसे कि आप हमें अलविदा कहने वाले हैं, तो आप हमें कोई वसीयत फरमा दीजिए। आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ और अमीर की बात सुनने और उस पर अमल करने की वसीयत करता हूँ। अगरचे तुम पर कोई हबशी गुलाम अमीर मुकर्रर हो जाए, तो लिहाजा आपने लोगों के मुतालबे पर क्या वसीयत की? सबसे पहली वसीयत क्या की? हर हाल में अल्लाह से डरना है। हर हाल से क्या मुराद है? आप जलवत में हैं, आप खलवत में हैं, आप तन्हाई में हैं, आप अमीरी में हैं, आप गरीबी में हैं, आप गुस्से में हैं, आप सुकून में हैं, हर हाल में अल्लाह से डरना है।
ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا خیال ہے صرف ان صحابہ کے لیے تھی کہ میرے اور آپ کے لیے بھی تھی؟ بولو، ہم سب کے لیے تھی. تو لہٰذا سب سے پہلی آپ کی وصیت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، خوشی میں بھی غصے میں بھی، امیری میں بھی غریبی میں بھی، تنہائی میں بھی سب کے سامنے بھی. ہر طرح کا غصہ ہے آپ کا یا آپ سکون کی حالت میں ہیں، ہر وقت اللہ کا ڈر آپ کے ہم رکاب ہونا چاہیے. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے ہم سب کے لیے. اللہ ہمیں توفیق دے. اور دوسری نصیحت آپ نے کی کہ میں تمہیں امیر کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر مقرر کر دیا جائے، اس کے باوجود تم اس کی بات سنو گے اور اس کی بات مانو گے. اور پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا. اب پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ تم دیکھو گے بہت سے لوگ سنت سے ہٹ جائیں گے اور بدعتوں کو ترویج دیں گے، تو تم میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا. تو تم ان حالات میں میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ لینا. دانتوں سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ بہت سختی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو خیر کس میں ہے؟ سنت پر عمل کرنے میں. ہر سنت خیر ہے اور ہر نیا کام خواہ آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہیں لگ رہا وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہر نیکی وہ ہوتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نیکی کہیں، اور برائی وہ ہوتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول برائی کہیں. مجھے ایک بات بڑی اچھی لگ رہی ہے، میرے اچھے لگنے سے وہ بات اچھی نہیں ہوتی. اچھی وہ ہے، نیکی وہ ہے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے نیکی کہا ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس کا حکم نہیں دیا وہ نیکی نہیں ہے، وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو لہٰذا اس بات کا اہتمام کیجئے کہ آپ نے ہر معاملے میں کیا کرنا ہے؟ سنت کی پیروی کرنی ہے، نہ صرف عبادات میں بلکہ اپنے معاملات میں. اب یہ جو حکمرانی ہے یہ ہمارے معاملات ہیں، کاروبار ہے، ہماری معاشرت ہے، ہماری معیشت ہے، ہماری جو ہے اولاد کی تربیت ہے، اولاد کی تعلیم ہے. ہر معاملے میں آپ نے کس چیز کی پیروی کرنی ہے؟ اس اسوہ حسنہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا نام ہے. تو لہٰذا تم دیکھو گے کہ جو ہے دین میں نئے کام لوگ ایجاد کریں گے. تم دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کام بدعت ہے یا نہیں ہے اور یہ کام سنت ہے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا اور آپ کو اپنے دین کا بنیادی علم ہونا چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم نے اس حدیث کو اپلائی کر دیا اسکول اور کالج پر. اسکول اور کالج کے لیے تو ہم نے لگا دیے جی 18 سال، اور آج کل تو جی 18 سال بھی کافی نہیں ہوتے. آج کل جب تک پی ایچ ڈی نہ ہو لوگ مطمئن ہی نہیں ہوتے. بچیاں بھی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اور بچے بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو میری بہنوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جاننا، کیا یہ بھی ہمارا فریضہ تھا یا نہیں تھا؟ کیا آخرت پر ہمارا ایمان نہیں تھا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا یہ
اس کے بارے میں سیکھنا ہم پر فرض نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا تھا۔ اللہ نے علم اسے قرار دیا تھا جو علم اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس علم کا، اس حدیث کا اطلاق اسکولوں اور کالجوں پہ کر دیا، اور ہمارے بچے آج دین سے بالکل کورے ہیں۔ اور اس کا جو نقصان ہے میرا خیال ہے ہر بندے کو نظر بھی آ رہا ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے۔ جب تک ہم دین کی طرف واپس نہیں پلٹتے، میں آپ کو بتاؤں، نہ گھروں میں سکون ہوگا، نہ ہمارے ملک میں سکون۔ حدیث نمبر 1748 عبید اللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول بیمار ہوئے اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ میں عائشہ کے گھر میں رہ کر بیماری کے دن گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اپنی زندگی کے آخری 2 ہفتوں میں بیمار ہوئے ہیں، اور یہی بیماری جو تھی اس کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب اس بیماری کا جو پہلا ہفتہ تھا اس میں تو آپ نماز کی امامت بھی کرواتے رہے اور ازواج کے گھروں میں بھی جاتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول زیادہ بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے، اور آپ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کو سکون زیادہ ملتا تھا۔ اس بات کا ازواج کو بھی پتہ تھا، اور اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میں حضرت عائشہ کے گھر میں ان کے گھر میں مستقل رہوں، لیکن اللہ کے رسول کے انداز اتنے پیارے ہوتے تھے اور اتنے خوبصورت ہوتے تھے، قربان ہونے کو دل چاہتے۔ آپ سوال کرتے این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا۔ اس مراد کیا ہوتی تھی؟ ازواج چونکہ آپ کے مزاج کو پہچانتی تھیں، وہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ کا دن، عائشہ کی باری کب آئے گی۔ حالانکہ الفاظ آپ کے یہ نہیں ہوتے تھے، الفاظ یہ ہوتے تھے این انا غدن، کل میں کہاں ہوں گا۔ تو ازواج سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی۔ حضرت عائشہ کے معاملے جو تھے، میں نے آپ کو بتایا حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کو محبت زیادہ تھی، ازواج بھی اس بات کو جانتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا سوال کیا تو ازواج نے آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جہاں آپ کو سکون ہے وہاں آپ اپنی بیماری کے دن گزاریں۔ حضرت آخری ہفتہ پھر آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا، تمام ازواج وہیں آ جاتی تھی حضرت عائشہ کے گھر میں، اور حضرت عائشہ ہی کے گھر میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ تو ازواج نے اجازت دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی یعنی حضرت ابن عباس اور ایک دوسرے آدمی کے سہارے نکلے۔ یہ دوسرے آدمی حضرت علی تھے، آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو جانتا ہے دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ حضرت علی تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا 7 مشکیزوں کا پانی مجھ پر بہاؤ جس کی ڈوری نہ کھولی گئی ہو، یعنی جو برے ہوئے ہوں، اور 7 مشکیزوں کا پانی مجھ پر بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ آپ کو آپ کی بیوی حضرت حفصہ کے ٹب میں بٹھایا گیا اور ہم نے آپ پر پانی بہانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے اشارہ کیا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ پھر آپ لوگوں کی طرف چلے گئے۔ اصل بات یہ ہے، یہ جس دن کا ذکر ہو رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جمعرات کا دن تھا اور عشاء کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تمام نمازوں کی امامت کرتے رہے، لیکن اب آپ پر اتنی غشی طاری تھی کہ آپ نے لوگوں سے آپ نے جو آپ کے گھر میں لوگوں سے پوچھا کیا عشاء کی نماز ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا میرے اوپر پانی ڈالو۔ آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا، آپ کو تھوڑا سا ہوش آ گیا۔ ہوش آنے کے بعد آپ نے پھر پوچھا کیا عشاء کی نماز ہو گئی؟ لوگوں نے کہا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے کوشش کی کہ آپ ہمت کریں اور ہمت کر کے تو جا کے جماعت کرائیں، لیکن آپ
پرکشی طاری ہو جاتی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ حضرت ابو بکر نماز کی امامت کرائیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کرائی. آپ کی زندگی میں یہی ایک جمعرات کے دن اور اس کے بعد اگلا دن جمعہ کا تھا، اور ہفتہ اور اتوار پیر کی فجر کی نماز بھی کی امامت بھی حضرت ابو بکر نے ہی کرائی ہے. اور ظہر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول اللہ کے پاس چلے گئے تھے. تو ان 17 جو نمازیں آپ نے پڑھائی تھیں، اسی کی بنیاد پر حضرت عمر نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. حضرت عمر نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم آپ کو اپنے دنیا کا بھی امام بناتے ہیں. اور انہی 17 نمازوں کو بنیاد بنا کے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور بیعت کرنے کے بعد پھر تمام لوگوں نے عام بیعت کر لی. تو اس طرح کر کے حضرت ابو بکر کا انتخاب جو تھا بطور خلیفہ وجود میں آیا. اب حضرت عمر کا انتخاب کیسے ہوا؟ حضرت ابو بکر کو تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر نے ان 17 نمازوں کو بنیاد بنا کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی تھے. تو حضرت ابو بکر کی تو اس طرح خلافت قائم ہوئی. حضرت ابو بکر جب فوت ہونے لگے تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے بہترین آدمی کو میں نے نامزد کر دیا ہے. اور یہ یاد رکھیے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا آپس میں کوئی قرابت داری کا جو تعلق ہے، کوئی وہ ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہوں، ایسا نہیں تھا. حضرت عمر کا انتخاب صرف ان کی جو تقوی کی بنیاد پر اور ان کی صلاحیت کی بنیاد پر، وہی جو بات میں نے آپ سے کہی تھی، صلاحیت اور صالحیت کی بنیاد پر حضرت ابو بکر نے ان کو نامزد کیا تھا. اب جب حضرت عمر جو تھے، یہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو یہ اس شہادت کے واقعے کے کوئی 2 یا 2.5 دن تک زندہ رہے ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا زخم کاری ہے اور میں شاید نہ بچ سکوں گا. تو اس وقت حضرت عمر نے کیا کیا، عشرہ مبشرہ کے جتنے لوگ زندہ تھے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. عشرہ مبشرہ 10 لوگ تھے، جس میں سے 2 تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خود ہی تھے، باقی 8 رہ گئے. ان میں سے عبیدہ بن جراح بھی جو تھے وہ بھی زندہ موجود نہیں تھے. باقی 7 لوگ تھے. 7 لوگوں میں سے 6 لوگوں کی کمیٹی حضرت عمر نے بنا دی، اور اس میں اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کو شامل نہیں کیا. حضرت عمر اتنے محتاط تھے، حالانکہ حضرت سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن چونکہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، حضرت عمر نے ان کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا. اور ان 6 آدمیوں کی جو کہ اس وقت زندہ موجود تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ان کی کمیٹی بنا دی اور ان کو پابند کر دیا کہ تم 3 دنوں کے اندر تم نے اپنے میں سے ایک شخص کو خلیفہ منتخب کر لینا ہے. اب انہی 6 بندوں نے میں سے حضرت عثمان کو منتخب کر لیا گیا. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان کی جو تھی انتخاب اس طرح واقع ہوا تھا. حضرت ابو بکر کی بیعت میں نے آپ کو بتایا، حضرت عمر نے کر لی ان 17 نمازوں کی بنیاد پر. حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامزد کر دیا، اور حضرت عمر نے جو تھے اپنے بعد خلافت کے لیے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، جو کہ اس وقت کے موجود لوگوں میں سے بہترین آدمی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان 6 لوگوں نے اپنے میں سے حضرت عثمان کو منتخب کر لیا. اس کے بعد حضرت علی جو ہیں، ان کی خلافت عام منعقد ہوئی ہے. حضرت علی خلافت کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، اور عوام نے ان کو بہت زیادہ مجبور کیا. حضرت علی نہیں مانتے تھے، تو عوام کے زیادہ اصرار پر پھر حضرت علی نے خلافت کو قبول کیا ہے. تو یہ میں نے 4 خلفائے راشدین کا جو طریقہ انتخاب تھا آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا کہ اسلام کسی ایک مخصوص طریقے پر انسان کو پابند نہیں کرتا. حالات کے مطابق کوئی بھی راستہ جو کہ
تقوی سے قریب تر ہو اختیار کیا جا سکتا ہے کسی بھی حکمران کے انتخاب کے لیے۔ باقی یہ جو طریقہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ خلیفہ بن جائے، یہی وہ مسئلہ تھا جس مسئلے پر حضرت امام حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کی تھی۔ میرا خیال ہے آپ سب کو اس معاملے کا پتہ ہے۔ حضرت معاویہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا تھا، اور اسی بات پر حضرت حسین کی جنگ ہوئی تھی یزید کے ساتھ کہ یزید کا انتخاب جو تھا وہ ان اصولوں کے مطابق نہیں تھا جو اصول انہوں نے اب تک دیکھے تھے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1752 حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 10 سال تک ٹھہرے رہے، عکاظ اور مجنہ میں، اور حج کے موسم میں منا جا کر لوگوں کو کہتے، کون ہے جو مجھے پناہ دے، کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں اور اسے جنت مل جائے۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے دین کی دعوت کے لیے جو مشقت اٹھائی اور جو تکالیف اٹھائی، میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بندے کے پاس جاتے، حج کا موسم ہوتا ایک ایک بندے سے رابطہ کرتے، اور پھر عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ہاں حج کے موقع پر تجارتی منڈیاں لگتیں، بڑے بڑے بازار لگتے، اور یہ عکاظ اور مجنہ میں لگتے، تو آپ ان بازاروں میں جاتے اور بازار میں جا کے لوگوں کو کہتے، منا میں جاتے، کیونکہ بیت اللہ کا حج جو ہے یہ تو جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا وہاں لوگوں کے پاس جاتے، تجارتی منڈیوں میں جاتے، بازاروں میں جاتے، اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے، اور ساتھ ہی لوگوں سے یہ بھی کہتے کہ کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں اور اسے جنت مل سکے۔ جب یمن یا مضر کا کوئی باشندہ مکہ میں آتا، آپ کی قوم اسے ملتی اور کہتی، قریش کے فلاں آدمی یعنی محمد سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تجھے بھٹکا نہ دے۔ اب یمن کے علاقے سے یا مضر کے علاقے سے یا کوئی اور باہر سے کوئی آدمی مکے میں آتا تو قریش کے لوگ جو تھے خصوصی طور پہ اس سے رابطہ کرتے، کہیں محمد تمہیں بھٹکا نہ دے، کہیں اس کا جادو نہ تم پر چل جائے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، تو کہیں وہ تجھے بھٹکا نہ دے۔ آپ ان کے گھروں میں چل رہے ہوتے، وہ آپ کی طرف اشارے کرتے اور اشارے کر کے کہتے اس آدمی کی بات نہ سننا۔ اس طرح کر کے قریش جو تھے وہ کسی باہر سے آنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے روکتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینہ سے آپ کی طرف بھیجا، ہم نے آپ کو جگہ دی اور آپ کی تصدیق کی، ہمارا آدمی آپ کے پاس پہنچتا، آپ پر ایمان لاتا، آپ اسے قرآن مجید پڑھاتے، پھر وہ اپنے گھر لوٹ آتا۔ اب یہ ہے کہ مکہ میں تو آپ نے بڑی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے مکہ سے جب آپ مایوس ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کہ شاید طائف کے لوگ جو ہیں وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن طائف میں آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا، میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس کا پتہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ آسانی کر دی کہ مدینہ کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، آپ نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں اللہ کا قرآن سنایا۔ ہوا کیا، اگلے سال 6 آدمی جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر اسلام لانے کی بیعت کر لی۔ اللہ کے رسول ایک ایک شخص کے آپ یوں سمجھتے اس پر محنت کرتے، تو یہ مدینے کے 6 آدمیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اگلے سال کیا ہوا کہ 12 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر تیسرے سال کیا ہوا، یہ نبوت کا 13واں سال تھا، بلکہ نبوت کے 13ویں سال سے قبل میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب یہ 12 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کوئی ایسے لوگ بھیج دیجئے جو وہاں پہ دین کی دعوت دے سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے، ان کو مدینہ بھیج دیا۔ اب انہوں نے مدینہ میں جا کر، مدینہ میں بہت جو 12 مسلمان تھے
یہ اور مصعب بن عمیر، انہوں نے مل کے مدینے میں اتنی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں میں اتنی برکت دی کہ اگلے سال 73 آدمی حج کرنے کے لیے آئے۔ حج کرنے کے لیے تو شاید زیادہ آئے ہوں، لیکن 73 لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دیکھیں یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ مکے میں آپ ایک ایک شخص کو سمجھا رہے ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے، لیکن مدینے میں آپ موجود بھی نہیں ہیں۔ مصعب بن عمیر موجود ہیں اور 12 صحابی موجود ہیں جو کہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن وہاں پہ اللہ نے اتنی کامیابی دی کہ اگلے سال وہاں سے بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے اور 73 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب آگے دیکھیے، حدیثی میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں تک کہ انصاریوں کے ہر محلے میں مسلمانوں کی ایک معقول تعداد ہو گئی۔ ایک دن ان سب مدینے کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھیں گے اور آپ مکے کے پہاڑوں میں در بدر اور ڈرتے ڈرتے پھرتے رہیں گے۔ اب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول سے جو سلوک کر رہے ہیں اور جس طرح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر وہاں ظلم ہو رہے ہیں، ہم کب تک ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے۔ تو اس مشورے کے بعد حج کے موسم میں سے 70 آدمی آپ کی طرف روانہ ہوئے اور عقبہ گھاٹی میں جمع ہونے کا آپ سے طے پایا۔ ہم ایک ایک دو دو کی صورت میں وہاں جمع ہوتے رہے یہاں تک کہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ لوگ 73 آدمی میں نے آپ کو بتایا، یہاں اس حدیث میں 70 کا ذکر ہے، لیکن دوسری حدیث میں مزید اور لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ 73 آدمیوں نے جب حج کر لیا تو حج کے بعد یہ ایک حج سے فارغ ہونے کے بعد یہ ایک گھاٹی میں جمع ہوئے۔ اللہ کے رسول کے آنے کا وقت بھی طے تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، آپ اپنے چچا کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی کہ یا رسول اللہ، مکے کے لوگ تو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ ایسا کیجئے ہمارے پاس آ جائیے، ہمارے پاس آ جائیے، ہم اپنے جان اور مال کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جیسے ہم اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، تو ہم جب سارے اکٹھے ہو گئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کی بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم چست ہو یا سست ہو ہر حال میں میری بات مانو گے، تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچہ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کس بات پر بیعت لی کہ تم خواہ تمہارا دل ہو یا نہ ہو، تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، تم میری بات مانو گے۔ یہ سب سے پہلی شرط تھی۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ تم خواہ تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تم امر بالمعروف کرو گے، تم نہی عن المنکر کرو گے اور تم اللہ کے حق میں بات کرو گے اور اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو۔ ان باتوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے یہ بھی کہا جب میں تمہارے پاس آؤں تو تم میری مدد کرو گے اور تم مجھے ایسے بچاؤ گے جیسے تم اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو بچاتے ہو۔ اگر تم نے ایسے کیا تو تمہیں جنت ملے گی۔ ہم یہ سن کر آپ کی بیعت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن سعد بن زرارہ جو کہ سب سے چھوٹے تھے اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یثرب والو ذرا ٹھہرو، ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر سفر کر کے آئے ہیں، لیکن یاد رکھو آپ کو مکہ سے نکالنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمارے سردار قتل ہوں گے، تم تلواروں کا لقمہ بنو گے۔ اگر تم ان آزمائشوں پہ صبر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب یہ 73 آدمی جو ہیں یہ مدینے میں ہی یہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کو وہاں اب تنہا نہیں چھوڑیں گے، مکے کے لوگوں نے آپ پر ظلموں کی انتہا کر دی ہے تو ہم ان کو مدینہ آنے کی دعوت دیں گے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، آپ نے ان سے طے کر لیا کہ تم ان باتوں پہ میری بیعت کرو گے، میری ہر حال میں میری فرما برداری کرو گے
خوشی تنگی ہوگی یا خوشحالی ہوگی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، حق بات کہو گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے۔ اب ان سارے لوگوں نے یہ بات سنی اور آپ نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ یہ باتیں ساری انصار بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیعت کرنے سے پہلے ہوا کیا کہ سعد بن زرارہ جو تھے، یہ انصار میں سے ہی تھے، سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، یثرب والوں، اپنے ہی لوگوں کو کہنے لگے، یثرب والوں ذرا ٹھہر جاؤ، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر آئے ہیں، اور دور سے یثرب سے 8 دنوں کا سفر کر کے یہ لوگ مکے پہنچتے تھے، ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، لیکن یہ پہلے سوچ لو کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے کی دعوت دی اور مدینہ بلایا، ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی۔ کیسے؟ قریش اپنے علاقے کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھے، قریش اپنے علاقے کی سب سے بڑی معاشی قوت تھے، قریش اپنے علاقے کی سب سے بڑی معاشرتی قوت تھی، سیاسی قوت بھی انہی کے ہاتھ میں تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کہا تھا کہ حکمران قریش سے ہوں گے، عرب کے لوگ ان کو حکمران مانتے تھے۔ تو سعد بن زرارہ کا خیال یہ تھا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالتے ہو تو تم کس سے دشمنی مول لیتے ہو؟ اپنے علاقے کی سب سے بڑی قوت سے۔ ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی، ہمارے سردار قتل ہوں گے اور تمہیں تلواروں کا لقمہ بننا پڑے گا۔ یہ سوچ لو، اگر تو ان آزمائشوں کو سہنے کے لیے تیار ہو تو تب اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور اگر تم ان آزمائشوں کو نہیں سہ سکتے تو پھر بیعت کرنے سے پہلے اور انہیں دعوت دینے سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس مدینہ آ جائیں، پہلے سوچ۔ یہ سعد بن زرارہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے حضرت عباس نے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ گئے تھے، آپ کے چچا تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن چچا ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے بھی یثرب کے لوگوں سے کہا، دیکھو میرا بھتیجا جو ہے یہ بڑا معزز ہے اپنے خاندان میں، ہم اس کی یہ باوقار ہے، تم اگر اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، اگر تو تم اس کی حفاظت کرو گے جیسے تم اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، تو پھر تو تم اس کو لے جاؤ، لیکن اگر تم نے کل کو یہ ذمہ داری نہیں اٹھانی تو آج سوچ لو۔ یہ بات پہلے حضرت عباس نے کی، اور حضرت عباس اللہ کے رسول کی طرف سے تھے، اور اس کے بعد سے سعد بن زرارہ نے، جو کہ مدینہ کے لوگوں میں سے تھے، جو بیعت کر رہے تھے، ان میں سے بھی سعد بن زرارہ نے یہ بات کی کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ساری دنیا کو اپنا مخالف بنا رہے ہو، تمہارے سردار قتل ہوں گے، تمہارے بچے قتل ہوں گے، تمہارے جو ہے ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی، تم تلواروں کا لقمہ بنو گے۔ اگر تو تم ان آزمائشوں کو سہنے کا جگرا رکھتے ہو تو پھر اللہ کے رسول کو مدینہ آنے کی دعوت دو۔ ذرا سوچیں کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ قریش عرب کی سب سے بڑی قوت ہے، اور اس سب سے بڑی قوت کا سامنا کرنا اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ وہ لوگ اس راستے کی مشکلات کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ سعد بن زرارہ نے یہ جب بات کی تو اس کے باوجود جو مدینے کے لوگ تھے انہوں نے کہا، ہم ہر طرح تیار ہیں، ہم اللہ کے رسول کی ویسی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی اولادوں کی کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول سے ایک وعدہ بھی لیا، ایسا تو نہیں ہوگا یا رسول اللہ کہ کل کو، آج تو ہم آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں اور کل کو آپ ہم سے علیحدہ ہو جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ سارا کچھ کب طے ہو رہا ہے؟ جب مدینے کے لوگ اللہ کے رسول سے بیعت کر رہے ہیں اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ یہ بھی ساتھ کہنے لگے
کہ ایسا نہ ہو یا رسول اللہ ہم آپ کی خاطر اپنی جانیں لڑائیں، اپنے خون بہائیں، ساری دنیا سے لڑائیاں مول لیں اور کل کو آپ کو طاقت حاصل ہو جائے اور آپ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میرا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، مکہ آپ کا وطن تھا، اس کے باوجود آپ نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کی وفات مدینے میں ہوئی ہے، آپ کی مسجد بھی مدینے میں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر مدینہ والوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سمجھ آئی ہے؟ تو یہ سارا کچھ اب طے ہو گیا اور یہ ساری مشکلات کے باوجود ان 73 لوگوں نے بڑے پرجوش انداز میں آپ سے بیعت کی، یا رسول اللہ ہم ہر مصیبت کو سہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح کر کے مدینے والوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر سے قریش کو پتہ لگ گیا یہ والا جو ہے نا بیعت، یہ رات کے پچھلے پہر ہو رہی تھی تاکہ دشمن مکے والوں کو نہ پتہ چل جائے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے ظلم ہو رہے تھے مسلمانوں پر، تو رات کے پچھلے پہر ہو رہی تھی تاکہ لوگ سمجھیں کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ جب ساری باتیں ہو رہی تھیں قریش کو پتہ چل گیا، بلکہ روایات میں آتا ہے شیطان نے آواز لگا دی کہ دیکھو قریش تمہارے خلاف منصوبے بن رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ادھر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے جو شیطان نے آواز لگا دی۔ اب جب قریش آئے دیکھنے کے لیے، اتنی دیر میں یہ سارے لوگ منتشر ہو چکے تھے، اتنی دیر میں یہ سارے لوگ منتشر ہو چکے تھے۔ اب اس بیعت کے بعد 3 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول میں آپ مدینہ پہنچے ہیں، اور آپ جو مدینہ پہنچے ہیں اس دعوت کی بنیاد پر پہنچے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو بیعت عقبہ ہے، ویسے تو غزوہ بدر بڑا مشہور ہے اسلام کی تاریخ میں، لیکن صحیح بات ہے کہ یہ جو اہم سنگ میل ہے اس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان لوگوں نے دعوت نہ دی ہوتی تو اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینے کو اپنا مرکز نہ بناتے، اور مرکز نہ بناتے تو اسلام کو غلبہ نہ ہوتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ بھی جیسے غزوہ بدر بڑی ایک اہم موقع ہے، اسی طرح یہ بیعت عقبہ یہ بھی اسلام کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ تو یہ صحابہ نے اس طرح ایمان کے ساتھ اور اس طرح تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کی بیعت کی تھی۔ بہرحال میں حدیث کو پوری کر دوں، سعد بن زرارہ نے جو سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یثرب والو ذرا ٹھہرو، ہم آپ کو رسول اللہ سمجھ کر سفر کر کے آئے ہیں، لیکن یاد رکھو لوگ تو آپ کو رسول اللہ نہیں سمجھ رہے، جب آپ ان کو مدینہ آنے کی دعوت دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پورا عرب ہم سے جدا ہو جائے گا، پورا عرب ہمارا دشمن بن جائے گا، ہمارے سردار قتل ہوں گے، تم تلواروں کا لقمہ بنو گے۔ اگر تم ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے بزدلی کی بنا پر ڈرنا ہے تو ابھی وضاحت کر دو تاکہ تم اللہ کے ہاں اپنا عذر پیش کر دو، بجائے اس کے کہ مدینہ لے جانے کے بعد تم پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کا ساتھ نہ دو۔ بڑا بہتر ہے ابھی چھوڑ دو۔ ہم نے کہا سعد اب آگے سے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو چھوڑیں گے نہ توڑیں گے۔ ہم کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کی بیعت کی، آپ نے ہم سے بیعت لی اور ہم پر کچھ شرطیں عائد کیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت عطا کی۔ تو یہ اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے راستہ بنایا مکے کو چھوڑنے کا اور مدینہ کو اپنا مرکز بنانے کا۔ حدیث نمبر 1753، عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اب اس حدیث میں وہ دفعات بتائی جا رہی ہیں جن پر پراپر بیعت ہوئی تھی۔ پہلی حدیث میں تو وہ حالات اور وہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آیا ہے کہ جن حالات میں بیعت عقبہ ہوئی تھی، اب اس حدیث میں وہ دفعات بتائی جا رہی ہیں کہ جن پر بیعت ہوئی تھی۔ عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ
اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں باندھو گے، اور نیکی کے معاملے میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو بیعت کی 6 دفعات ہوتی تھیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں ہے، اور وہاں پہ خواتین کی بیعت کا ذکر ہے، اور مردوں کے لیے جو بیعت کے الفاظ تھے وہ اس حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ یہ جو حدیث نمبر 1753 ہے، تو اللہ کے رسول کس بات پر بیعت لیتے تھے؟ سب سے پہلی بات، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، نمبر 2 چوری نہیں کرنی، نمبر 3 زنا نہیں کرو گے، نمبر 4 اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے۔ آپ کو پتہ ہے عربوں میں بیٹیوں کو قتل کرنا عام تھا۔ جب عورت جو تھی کا بچہ جننے کا وقت قریب آتا، ڈلیوری کا وقت قریب آتا، آگے ہی ایک گڑھا کھود دیتے، اگر تو بیٹی ہوتی اسی میں دبا دیتے، اور اگر بیٹا ہوتا تو رہنے دیتے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان سے بیعت لیتے تھے کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اور تم بہتان نہیں باندھو گے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑا ہو، یعنی جھوٹا۔ تو یہ 5 کبیرہ گناہ ہوتے تھے جن کے بارے میں آپ بیعت لیتے تھے۔ دوبارہ دیکھیں، شرک نہیں کرو گے، اللہ کو ایک مانو گے، نمبر 2 تم چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اور کسی پہ جھوٹا بہتان نہیں باندھو گے۔ یہ 5 کبیرہ گناہ تھے جن کے نہ کرنے کا اللہ کے رسول بیعت میں وعدہ لیتے تھے۔ اور چھٹا ایک اور معاملہ ہوتا تھا، وہ جنرل ہوتا تھا کہ نیکی کے معاملے پہ میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اگر میں تمہیں کسی نیکی کا حکم دوں تو تم میری جو بات مانو گے، نیکی کے معاملے میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اس سے آپ کو ایک بات کا اور بھی پتہ چلا، فرما برداری کس معاملے میں ہوتی ہے؟ نیکی کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول بھی نیکی کا حکم دیں تو تم فرما برداری کرنے کے پابند ہو، اور اگر ویسے تو اللہ کے رسول نیکی کے علاوہ حکم دے ہی نہیں سکتے، لیکن الفاظ دیکھیں کیا ہیں کہ تم نیکی کے معاملے میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ میں نیکی کا حکم دوں گا تو میری بات ماننے کے پابند ہو۔ جس نے یہ بیعت کر لی اس کا اجر اللہ پر ہے، جس نے یہ بیعت کر لی اس کا اجر اللہ پر ہے، اور اس کی سزا دنیا میں دے دی گئی تو وہ کفارہ بن جائے گی۔ اب اللہ کے رسول نے ایک اور بات کی وضاحت بھی کی کہ جس شخص نے یہ 6 باتیں پوری کر لیں، 5 گناہوں سے بچا اور ہر نیکی کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو وہ شخص جو ہے وہ تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہیں اس کا اجر عظیم فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص سے گناہ سرزد ہو گیا، انہی میں سے کسی نے قتل کر دیا، کسی نے چوری کر لی، کسی نے قتل بہتان باندھ دیا، تو پھر اس کی سزا دنیا میں دے دی گئی تو اس کی سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ وہ اس کے لیے وہ اس گناہ کو ختم کرنے کا بہانہ بن جائے گی۔ کفارے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ اور جس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ یعنی اب اگر کسی شخص کو حد لگ گئی، اس کی گناہ کا سزا مل گئی، تو وہ تو اس کا گناہ کا کفارہ بن گیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی سزا ملے تو تب ہی گناہ معاف ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ پہ پردہ ڈال دے، اور اس شخص کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے وہ اپنے گناہ پہ پردہ پڑا رہنے دے، وہ اپنا جرم ظاہر نہ کرے، اللہ سے سچی توبہ کرے، خلوص سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے سزا دیے بغیر بھی معاف کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حدیث نمبر 1757، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ 3 قسم کے آدمیوں کی دعا رد نہیں کرتا: کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، مظلوم اور انصاف کرنے والا حکمران۔ چونکہ حکمرانی کا باب ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی،
ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والا، اور دوسرا کون سا ہے؟ جو مظلوم ہو، اور تیسرا کون سا ہے؟ جو انصاف کرنے والا حکمران ہو۔ اب دیکھیے جی، دعا کرنے کا تو ہر شخص محتاج ہے، ہمیں سے ہر شخص دعا کرتا ہے اور ہر شخص محتاج ہے۔ تو دعا کے کچھ ایسے اوقات ہیں اور کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اب دعا کے کچھ اوقات میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر میں آپ کو شخصیات بتاؤں گی۔ دعا کے لیے سب سے بہترین وقت تہجد، جس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش سے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ جب رات کا 1/3 ہوتا ہے، اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ تو یہ وہ وقت ہے جس وقت سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اذان کے بعد آپ اذان کا جواب دیں اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کے دعا کرے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، اور اس کے بعد دعا کرے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ مسافر کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، مریض کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری دعا زیادہ قبول ہو، اللہ کا ہر دم ذکر کریں، ہر دم آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ رات کو آپ سو رہی ہیں تو آپ کی نیند کھلے تو اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، دن کو جس وقت آپ کو فراغت ہو تو اللہ کو یاد کرے، اور اس چیز کی عادت رمضان میں اپنے آپ کو ڈالیں۔ کوئی بھی لفظ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ذکر جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنی زبان سے کرتے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکت کے ساتھ اور فائدے تو ہوں گے، دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ تو سب سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے ذکر کرنے والے کی۔ اس کے علاوہ جو مظلوم ہے، مظلوم کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اس لیے ظالم کو ڈر جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ظلم کرے اور مظلوم اس کے لیے بد دعا کرے، اس کے دل سے آہ نکل جائے اور اللہ نے اس کی دعا سن لینی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، انصاف کرنے والے حکمران کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب ہمارا چونکہ ٹاپک حکمرانی ہے، انصاف کرنے والا حکمران قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ وہ حدیث جس کے الفاظ ہیں کہ 7 آدمی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ، ان میں سب سے پہلے نمبر پر الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ پہلا شخص کوئی تہجد گزار نہیں ہے، کوئی مسجد میں سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ کون ہے؟ جو پریکٹیکل لائف گزار رہا ہے اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کے تقاضے پورے کر رہا ہے، وہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں آنے والا پہلا شخص ہوگا، وہ پہلا حقدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سایہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو حکمران نہیں ہیں، تو ہم اس کو درجے کو کیسے پائیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں حکمرانی کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ کا یہی ایونٹ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی کوئی ایک ذمہ دار ہے نا۔ آپ کے گھروں میں آپ اپنے بچوں پہ ذمہ دار ہیں، فیکٹریز میں، دکانوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے جہاں پر بھی آپ ہیں، انصاف کے ساتھ اپنے معاملات کو چلائیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اس موقع پر چونکہ دعا کی بات ہو رہی ہے، ایک بات میں اور کرتی چلوں کہ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ کیوں قبول نہیں ہوتیں؟ سب سے پہلی وجہ، ہم دعا میں جلدی کر دیتے ہیں۔ تو دعا سے کبھی مایوس نہ ہوئیے، دعا کرتے رہیے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل دیے ہیں، اور حضرت زکریہ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام یحییٰ ہے، اور وہ اس کے لیے دعا مسلسل کرتے رہے۔ دوسری بات جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کمائی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کمائی حلال کی کر لیجئے،
انشاءاللہ دعائیں قبولیت پائیں گی۔ اور تیسری وجہ، قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے، گناہ کی دعا نہ کیجیے، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اپنی حدیث پر پھر آ جاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا: کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، مظلوم اور انصاف کرنے والا حکمران۔ حدیث نمبر 1758 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت والے دن کلام تک نہ کرے گا، اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ انہیں دیکھنا پسند نہیں کرے گا، ان پہ رحم کرنا پسند نہیں کرے گا، ان سے بات تک کرنی پسند نہیں کرے گا، اتنا غضبناک ہوگا۔ اب وہ 3 شخص کون ہیں؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اب وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ وہ آدمی جو کسی بیابان میں زائد پانی کو مسافر سے روک لے۔ یہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ عرب میں آپ کو پتہ ہے پانی کی کمی تھی، صحرا تھے، اور میلوں لمبے صحرا جن میں نہ کوئی نباتات نہ پانی، اور اگر کوئی شخص ایسی جگہوں پہ سفر کر رہا ہے، اس کے پاس اپنی ضرورت کا پانی ہے، وہ اپنی ضرورت کے بعد جو زائد پانی ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو دے دے، اور اگر وہ اپنی ضرورت سے زائد پانی دوسروں کو نہیں دیتا، اپنی ضرورت سے زائد، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ خود اپنے لیے نہ رکھو، اپنی ضرورت پوری کر لو اور جو زائد ہے وہ پانی دوسروں کو دے دو۔ جو شخص یہ پانی نہیں دیتا، ایسے شخص پر اللہ شدید غضبناک ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے اس کے لیے شاید ہمارے ماحول میں شاید اس کی اتنی اہمیت نہ ہو، وہ ماحول یاد کریں جو کہ صحرا کا ماحول ہے، جو عرب کا ماحول ہے، جہاں پہ میلوں تک پانی کا تصور تک نہیں ہے۔ تو پانی آپ کو پتہ ہے زندگی کی بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص اتنا بخیل ہے کہ اپنی ضرورت پر پوری کرنے کے باوجود بھی کسی کو پانی نہیں دیتا، اللہ قیامت والے دن اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ دوسری بات، جس نے عصر کی نماز کے بعد اپنا سامان بیچا اور اللہ کی قسم اٹھا کر اس نے کہا کہ اس نے اتنے کا خریدا تھا اور خریدنے والا اس کی تصدیق کر دے حالانکہ اس نے اتنے کا خریدا نہ ہو۔ اب ایک شخص ہے اللہ کی قسم جھوٹی کھا کے سودا بیچتا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ چیز جو ہے خود 5,000 کی لی، اب خریدار کرتا کیا ہے، اس کی بات سن کے اسے 5,500 دے دیتا ہے، بھئی ٹھیک ہے 500 روپیہ تمہارا حق ہے۔ اب اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ کے نام کو اتنی ارزاں قیمت پہ بیچنا، اللہ تعالیٰ اس پر اتنے غضبناک ہیں کہ قیامت والے دن اس شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ آپ لوگ بھی ایک بات سمجھیے، اللہ بہت عظیم ہے، اللہ کا نام بڑا عظیم ہے۔ اللہ کا نام جب آپ لے کے قسم کھاتی ہیں، آپ اللہ کو گواہ ٹھہرا رہی ہوتی ہیں۔ سوچ لیجئے اللہ کی قسم جھوٹی کھائی تو کہیں آسمان آپ نہ گر پڑے، کہیں زمین نہ پھٹ پڑے جس کے اندر آپ سما جائیں۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، لہٰذا اللہ کے نام کی قدر کیجیے۔ اللہ کے نام کی جو ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، آپ نے اگر قسم کھائی ہے اللہ کے نام کی، اس کا اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اس کا لحاظ رکھیے۔ تو جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچا، اللہ قیامت والے دن اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور جس نے کسی حکمران کی بیعت کی لیکن دنیا کی خاطر، اور اگر اس نے اس کو دنیا کا فائدہ دے دیا تو اس نے اس کا ساتھ دیا، اور اگر نہ دیا تو اس نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اب یہ حکمرانی سے متعلق ہے۔ اب حکمرانی کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیجئے، حکمران ہوتا ہے، اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پورے لوگ ہیں جو اس کے مقاصد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص نے حکمران کا ساتھ تو دیا لیکن دنیا کی خاطر دیا، اسے کوئی لائسنس مل گئے، اسے کوئی فیکٹریز کے لیے اجازت مل گئی، اسے کوئی بڑا لون مل گیا، اسے کوئی بڑا عہدہ مل گیا، تو وہ تو حکمران کے ساتھ ہے، اور اگر اسے یہ چیزیں نہ ملیں وہ خیر سے ناراض ہو گئے۔
تو لہٰذا انہوں نے یہ جو حکمران کا ساتھ دیا تھا اللہ کی خاطر نہیں دیا تھا، دنیا کی خاطر دیا تھا۔ تو جب کسی نے دنیا کی خاطر حکمران کا ساتھ دیا، ایسے شخص کو اللہ قیامت والے دن دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اور میں بڑے دکھ سے کہتی ہوں کہ آج ہمارے جو حکمران ہیں ان کا ساتھ دینے والے سارے لوٹے، سب لوٹے ہیں۔ جس کو ٹکٹ مل گیا نیشنل اسمبلی کا، جس کو ٹکٹ مل گیا صوبائی اسمبلی کا، وہ اس نے تو ساتھ دیا، اور جس کو نہ ملا، جس کو مفادات نہ ملے، اس نے اپنا آپ اس کی جو تھی اس کا ساتھ دینے سے علیحدہ کر لیا۔ تو میری بات سنیے، ہمارے دین میں اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری حکمرانی بھی اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، پوری کائنات میں سب سے بہتر ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ حکمران بھی ہیں، آپ اپنے دور کے عرب کے حکمران، آپ نے اس کی خاطر اسلام کو بلند کرنے کے لیے جہاد بھی کیا، جنگیں بھی لڑیں، اور آپ کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ صحابہ۔ لہٰذا حکمرانی غلط چیز نہیں ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اصل بات ہے جب آپ اس کو صرف دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ قیامت والے دن ان پہ نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ حکمران کا ساتھ دیجئے، اس لیے دیجئے تاکہ آپ معاشرے کے لیے کوئی بہتری کر سکیں، آپ معاشرے کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ذاتی مفاد کے لیے کیا تو اللہ کی ناراضگی کا خیال اپنے دل میں رکھیے، اللہ ایسے شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس کو پر اپنی رحمت کرنا، اس کو گناہوں سے پاک کرنا تو درکنار، وہ ایسے شخص پہ نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ایسے شخص پر اور ایسے حکمران پر جس نے دنیا کی خاطر یہ سارا کچھ کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما